ہمارے اس سمٹ کا پہلا لیکچر جو پہلی گفتگو آپ کے ساتھ ہے، لیکچر نہیں ہے، یہ تھوڑی گفتگو ہے۔ فاصلہ اگرچہ کافی ہے درمیان میں، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ تھوڑی آپس میں کنورسیشن مل کے کریں اور اس کو گفتگو کو لیکچر کی شکل میں نہیں بلکہ ڈسکشن کی شکل میں ہم آگے بڑھائیں۔ تو اس مختصر سے وقت میں جو آپ سے ڈسکس کرنا ہے وہ ٹاپک آپ کو نظر آئے گا، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت۔ کیا عنوان ہے بولیے ذرا؟ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت۔ میں اور آپ جو ہمیں سب سے بڑا شرف اور اعزاز میسر ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس امت میں پیدا کیا ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں۔ تو میں اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں ایک چھوٹے سے واقعے سے، تاکہ آپ کو اس کی اہمیت کا تھوڑا اندازہ اور احساس ہو اس بات کا، اور پھر ہم اپنے موضوع کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ آج سے 2 سال قبل میں لاہور سے ساہیوال جا رہا تھا، تو گاڑی میں ڈائیو میں ساتھ ایک کسی یونیورسٹی کا بی ایس کا نوجوان بیٹھا تھا۔ اس نے مجھ سے چند سوال کیے گاڑی میں، اور ایک ایسا سوال کیا کہ جس کا جواب میں اسے نہیں دے سکا۔ میں نے پوری کوشش کی کہ اسے مطمئن کروں اور اسے دائیں بائیں سے کور کر کے اپنی بات سمجھاؤں، لیکن اندر سے ایک آواز آتی رہی کہ الوی صاحب اس کا یہ جواب نہیں ہے جو آپ دینا چاہ رہے ہیں۔ سوال کیا تھا وہ سوال میں آپ سے بھی کرتا ہوں، اور آپ میں سے بھی کوئی جواب دینے میں میری مدد کرنا چاہے تو ہاتھ کھڑا کر سکتا ہے۔ سوال یہ تھا، بڑا ٹیکنیکل سوال ہے، سمجھنے والا ہے۔ اس نے کہا کہ ایک بچہ اگر ہمارے گھر میں پیدا ہو، ہمارے گھرانے میں، مسلمان گھرانے میں، تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی بڑی خوش نصیبی کہ وہ کس کی امت میں پیدا ہوا؟ بولیے، حضور کی امت میں پیدا ہوا، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، بڑا خوش قسمت وہ۔ سوال اس کا یہ تھا کہ اسی پاکستان میں ایک عیسائی گھرانے میں پیدا ہونے والا بچہ خوش قسمت ہے یا بد قسمت؟ کیا سوال تھا کہ کسی عیسائی گھرانے میں پیدا ہونے والا بچہ خوش قسمت ہے یا بولیے بد قسمت؟ اب میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے پہلے جواب دینے کی کوشش کی کہ وہ خوش قسمت ہے کہ اللہ نے اسے جانور نہیں بنایا، انسان بنایا ہے۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اجابت میں نہیں، دعوت میں تو پیدا کیا ہے، انہیں دعوت ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی، تو یقیناً خوش قسمت ہے، اس دور میں پیدا ہوا اور انسانوں میں پیدا ہوا۔ لیکن اندر سے یہ کلیئر تھا کہ 18 سال گزرنے کے بعد وہ بچہ کس مذہب پر رہے گا؟ عیسائیت پر رہے گا، اور اگر وہ مرتے ہوئے اسی مذہب پہ دنیا سے گیا تو پھر کیسی خوش قسمتی، پھر تو اس کے لیے ہمارے نزدیک جہنم کا عذاب ہی ہے۔ میں نے چاہا کہ میں جواب دوں اسے کہ اس کی بدقسمتی کہ وہ عیسائی گھرانے میں پیدا ہوا، لیکن جواب دینے سے پہلے آواز آئی کہ کیا تمہارا اللہ کی تقدیر پر ایمان نہیں ہے؟ رب چاہے کہ اسے کہاں پیدا کرے، کس کی مرضی ہے؟ بولیے، اللہ کی مرضی ہے۔ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، نہ میں خوش قسمت کہہ سکا نہ میں بد قسمت کہہ سکا۔ دائیں بائیں کی کئی باتیں کی، اس نے کہا 2 ٹوک بتائیں کہ خوش قسمت ہے یا بد قسمت؟ تو میں نے اسے ایک جواب دیا۔ وہ جواب دینے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ میں سے کوئی اگر میری مدد کر سکے اس کے جواب میں تو ہاتھ کھڑا کرے ذرا۔ کیا جواب ہو سکتا ہے؟ دونوں پہلو میں نے آپ کو بتا دیے۔ یہی حالت میری تھی، اور ساہیوال گاڑی سے اترنے سے پہلے میری آنکھوں میں آنسو تھے، اور میں نے اسے کہا کہ نہ وہ خوش قسمت ہے نہ بد قسمت۔ میں نے کہا بد قسمت میں ہوں، بد قسمت حضور کی امت ہے جو اسے اس معاشرے میں پیدا ہونے کے بعد بھی 18 سال یا 50 سال تک حضور کا دین پڑھا اور سمجھا نہیں سکی۔ بد قسمت ہے وہ لوگ کہ جن کے پاس سب سے بہترین دین تھا لیکن اسے نوجوان تک تعلیمات نہیں پہنچا سکے۔ بد قسمت ہیں وہ لوگ کہ جو
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں اسوہ حسنہ رکھنے والی عظیم ہستی، اس کی تعلیمات اور کردار اتنی نہیں پہنچا سکے کہ وہ قبول کر کے دار اسلام میں داخل ہوتا. تو بدقسمتی اس امت کے جوانوں کی کہ جو اس تک پیغام نہیں پہنچا سکے. 70 سال ہو گئے ہیں ہمارے ساتھ عیسائی رہ رہے ہیں، دیگر مذاہب کے لوگ رہ رہے ہیں، لیکن وہ خوشی سے اسلام قبول کرنا پسند نہیں کرتے. کیوں کہ ہم نے جو چہرہ دین کا، اسلام کا انہیں پیش کیا ہے، اس سے انہیں پیار نصیب نہیں ہوتا، اخلاق دکھائی نہیں دیتے. تو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہونے کی بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت ہے، لیکن اس امت میں ہونے کے کچھ ہمارے اوپر تقاضے بھی ہیں، کچھ چیزیں بھی ہم پر لازم ہوتی ہیں. یہ وہ امت ہے کہ جس کی خاطر آپ حیران ہوں گے کہ پچھلی امتیں نہیں، ان کے نبی دعائیں کرتے رہے. اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن طور پر جب رب سے ہم کلام ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، باری تعالیٰ کیا مجھ سے بھی زیادہ تیرا کوئی محبوب نبی ہے؟ تو نے اپنے سارے نبیوں میں سے مجھے اپنے ساتھ کلام کرنے کا شرف دیا. اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ تجھ سے بھی زیادہ محبوب میرا حبیب محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آخری زمانے میں آئے گا اور میری محبت اس سے سب سے زیادہ ہے. پوچھا، اے باری تعالیٰ وہ تو تیرا حبیب ہے، لیکن میری امت جو ہے جس کے ساتھ تو نے بڑی بلائی کی، فرعون کی غلامی سے نکالا، اسے سمندروں میں سے راستہ دیا، اسے صحرا میں بادلوں کا سایہ دیا، من و سلوہ دیے، اتنی نعمتیں دیں، کیا میری امت سے بھی کوئی بہتر امت آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہی جواب دیا کہ موسیٰ ہاں، ایک امت اور بھی آئے گی اور وہ میرے مصطفیٰ کی امت ہوگی جو ساری امتوں سے افضل ہوگی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، باری تعالیٰ وہ امت دکھا دے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور کے دیدار کا تقاضا کیا تو اللہ نے کہا ابھی دکھائی نہیں جا سکتی، سنائی جا سکتی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، باری تعالیٰ وہ کیسے؟ اللہ نے فرمایا، میں اس آنے والی امت کی آواز تمہیں سناتا ہوں کہ جو امت میرے حبیب کے زمانے میں آئے گی. تفاسیر اٹھا کے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو قیامت تک آنے والی حضور کی امت کی ارواح کو مخاطب کیا کہ تمہارا کلام میرا موسیٰ سننا چاہتا ہے، جواب دو. تو آنے والی حضور کی امت کی ارواح نے جواب دیا کہ مولا تو سچا رب ہے اور ہم تیرے بندے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے آواز سنی تو دل میں آرزو پیدا ہوئی کہ مولا یہ امت مجھے دے دے. 5 بار منتیں کی اللہ کی، مولا یہ امت مجھے دے دے. اللہ نے کہا، موسیٰ نہیں، میں نے تجھے کلیم اللہ بنایا، یہ امت میں نے اپنے مصطفیٰ کے لیے رکھی ہے. تو یہ شرف اور اعزاز بڑا ہے، لیکن ذمہ داری اور تقاضے بھی بڑے ہیں. یہ مختصر سی آیت کریمہ کا حصہ ہے، آپ نے سینکڑوں بار سنی پڑھی ہوگی. ہم ذرا اس کو دیکھتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے خود شان اور عظمت بیان کی اس امت کی اور فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ساری امتوں میں سے بہترین امت ہو. اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی، بھیجی گئی، نکالی گئی، یعنی جو انسانیت کی خدمت کا فریضہ سر انجام دیتی ہے. تأمرون بالمعروف، کرتے کیا ہو؟ یہ امت بہترین اس لیے ہے کہ یہ کس کا حکم دیتی ہے؟ بولیے، نیکی کا. بولیں کس کا حکم دیتی ہے؟ نیکی کا حکم دیتی ہے. تنہون عن المنکر، اور برائی سے منع کرتے ہو. وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر یقین رکھتے ہو. یہ کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفات بیان کی؟ 4 صفات. کون کون سی وہ دیکھتے ہیں ذرا. جی، پہلی صفت، پہلی علامت، پہلی شان یا پہلا امتیاز جو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا بیان کیا، اگر آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے تو ذرا پڑھیں. میں بورے والا گیا ایک تقریب میں،
وہاں ایک صاحب کے گھر مہمان تھے، تو میں وہاں جا کے بیٹھا تو میزبان نے میرے سامنے نا مٹھائی کی پلیٹ رکھی اور 5 منٹ میں نے کچھ نہیں کھایا. تو میزبان نے مجھے آ کے کہا الوی صاحب آپ کی آئی سائٹ صحیح ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے. اس نے پوچھا شوگر تو نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں. تو کہتے ہیں اگر شوگر بھی نہیں ہے، طبیعت ٹھیک ہے، آنکھیں ٹھیک ہے، تو کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ میں سے جس کو اردو پڑھنی نہیں آتی وہ ہاتھ کھڑا کرے. جس کو اسکرین نظر نہیں آ رہی وہ ہاتھ کھڑا کرے. اسکرین نظر نہیں آ رہی، لے میں نے کہہ رہا ہوں نہیں آ رہی تو ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں. تو ٹھیک ہے، پھر آپ کا قصور نہیں ہے. دیکھیں اگر اردو پڑھنا آتا ہے اور اسکرین نظر آ رہی ہے تو ذرا مل کے پڑھیں. کیا لکھا ہوا ہے؟ انسانیت کی خاطر جد و جہد کرنا، رضائے الہی اور مخلوق خدا کی خدمت. یہ پہلی علامت اور پہلی نشانی کس نے بیان کی؟ اللہ نے. کس کی؟ ہماری اس امت کی. دوسرا فرمایا کہ ان کی دوسری نشانی کیا ہے؟ نیکی کی، بولیں سارے، نیکی کی دعوت دینا. تیسری کیا ہے؟ برائی سے روکنا. اور چوتھی کیا ہے؟ اللہ پر کامل یقین. بس یہ 4 چیزیں دورانی ہیں اور میں نے اپنی بات ختم کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت کی یہ 4 نشانیاں، 4 علامات، 4 خصوصیات اور صفات بیان کی. اب سب سے پہلی دیکھتے ہیں کہ انسانیت کی خاطر جد و جہد کرنا. یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی سب سے پہلی خصوصیت جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی. آپ بتائیں ذرا، میری اور آپ کی اس ساری جد و جہد میں نیت کیا ہے؟ بولیں رضا الہی. سارے بولیں کیا ہے؟ رضا الہی. اور یہی ہمارے قائد نے ہمیں سکھایا اور سمجھایا ہے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بات اور آسانی سے سمجھ آ جائے. اعتکاف تھا اور دوران اعتکاف حضور شیخ الاسلام تشریف فرما تھے اور آپ نعت سن رہے تھے بڑے انہماک کے ساتھ. تو کسی شخص نے ایک سوال کیا. سوال کرنے والے نے سوال جہنم کے بارے میں کیا. کس کے بارے میں کیا؟ جہنم کے بارے میں. تو آپ نے وہ چٹ پڑھی اور پڑھ کے مسکرائے اور مسکرا کر پھینک دی اور پھینک کے کہا جہنم کے بارے میں سوال کرنے والے سے گزارش ہے کہ جائے کسی جہنمی سے پوچھے. ہم نے جب جانا نہیں ہے تو اس کی خبر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. پیغام اگلے جملے میں تھا جو آپ کو دینے کے لیے میں نے جو واقعہ سنایا ہے. آپ نے اپنے کارکنوں کی طرف، معتکفین کی طرف، نوجوانوں کی طرف اشارہ کر کے کہا اللہ کی عزت کی قسم میرے کارکنوں سے کوئی جنت کا بھی نہ پوچھے. بولیں کس کا بھی نہ پوچھے؟ جنت کا بھی نہ پوچھے. آپ نے فرمایا یہ اگر جد و جہد کر رہے ہیں تو نہ جہنم کے خوف میں نہ جنت کی لالچ میں، یہ تو کسی اور کے دیدار کے لیے لگے ہوئے ہیں. اس سے کم نیت کسی کی ہو تو وہ بے شک اس قافلے میں سفر نہ کرے. یہ قافلہ اللہ کی رضا والوں کا قافلہ ہے، حضور کے دیدار کی تمنا رکھنے والوں کا ہے. یہ دنیا اور آخرت کی لالچ سے آگے بڑھ کر کسی اور کی دیدار اور تمنا کے لیے لگا ہوا ہے. قائد محترم نے کہا کہ میرے 6-7 ہزار خطابات سن لیں. آپ نے بھی سنے ہوں گے، اکثر نوجوانوں نے بہت سے سنے ہوں گے. کوئی ایک عنوان بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے جنت کے بارے میں گفتگو کی ہو؟ کسی خطاب کا عنوان جنت یا جنت کی نعمتیں ہوں؟ نہیں. انہوں نے وہ سبق پڑھایا ہی نہیں ہے، جس گلی میں لے کے جانا ہی نہیں ہے انہوں نے. تو انہوں نے رضا اور دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہی تمنا رکھی ہے اور یہی ہماری ہے. تو تحریک منہاج القرآن کی جد و جہد کس کے لیے ہے؟ بولیے خدمت انسانیت کے لیے ہے اور اللہ کی رضا کے لیے. میں اس کی ایک مثال آپ کو دینا چاہ رہا ہوں. مجھے بتائیں، آپ کی صبح و شام میٹنگیں ہوتی ہیں، اپنے قائدین سے ملاقات ہوتی ہے، نیچے آپ اجلاس، سیمینار، پروگرام، نشستیں، کارنر میٹنگیں سب کچھ کرتے ہیں. کسی ایک میٹنگ میں آج تک آپ سے ڈسکس کیا گیا ہو کہ تبدیلی یا انقلاب کے بعد ہمیں کیا ملے گا؟ کبھی ڈسکس ہوا؟ نہیں. ہمیشہ یہی ڈسکس ہوتا ہے کہ ہم نے اس کے لیے جد و جہد کیا کرنی ہے، ہم نے قربانی کیا دینی ہے، آگے کیسے بڑھنا ہے. تو ہم
اور ہمارا یہ پورا قافلہ ان لالچوں سے بولیے کیا ہے؟ پاک ہے۔ تو پہلا تقاضا جو اللہ کا حضور کی امت کا پہلا تقاضا اور وصف وہ اخلاص اور رضا ہے، انسانیت کی بہتری اور مخلوق کی بہتری کے لیے خدمت ہے، اور وہ الحمدللہ تحریک منہاج القرآن کر رہی ہے۔ دوسرا دیکھیں، دوسری علامت کیا اللہ نے بیان کی، وہ کس کی دعوت دیتے ہیں؟ نیکی کی دعوت دیتے ہیں۔ بولیے کس کی دعوت دیتے ہیں؟ نیکی کی دعوت دیتے ہیں۔ اب آپ سارے نوجوان ہیں اور آپ سارے طلباء ہیں، دور حاضر کے جدید ذرائع سارے آپ نے دیکھے ہوئے ہیں، سمجھے ہوئے ہیں، انہیں استعمال کرنا آپ کو آتا ہے۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ اس معاشرے میں جتنے ذرائع دعوت ہیں، یعنی جن جن میتھڈ سے دعوت دی جاتی ہے، وہ سارے ذرائع گنیں، الحمدللہ منہاج القرآن ان سارے ذرائع سے پہلے ہی دعوت دے رہا ہے۔ سارے ذرائع استعمال ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ ہو رہے ہیں۔ اب ذرا ایک ایک جب کوئی ساتھی کھڑا ہو کے یا ہاتھ کھڑا کر کے کسی ایک ذریعے کا نام لیں گے کہ کس کس ذریعے سے منہاج القرآن دعوت دے رہا ہے، کوئی ایک نام لیں ذرا۔ سوشل میڈیا، یعنی سوشل میڈیا طاقتور ذریعہ دعوت ہے آج کا، اور ہماری پوری ٹیم مرکز پر اور آپ جوانوں کی پوری ٹیم ملک بھر میں سوشل میڈیا کے ذریعے دعوت کا، دین کا، نیکی کا، خیر کا پیغام عام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ الحمدللہ کر رہے ہیں۔ اور بکس، یعنی تحریری انداز میں یہ وہ ذریعہ دعوت ہے۔ شاید سوشل میڈیا کے نئے اور تقاضے آ جائیں، نئی اور دنیا نکل آئے اور یہ پرانے طریقے ختم ہو جائیں، لیکن کتابوں نے صدیوں تک انسانیت کی رہنمائی کرنی ہے۔ انسائکلوپیڈیا نے صدیوں تک انسانیت کو قرآن کا راستہ دکھانا ہے اور قرآن کے قریب کرنا ہے۔ اور ذریعہ بتائیں؟ ویب سائٹس ہیں، انٹرنیٹ ہے، ظاہر ہے 60 سے زیادہ ویب سائٹس ہیں جو یہ خدمت سر انجام دے رہی ہیں، اور تعلیمی ادارے ہیں۔ ایک چارٹرڈ یونیورسٹی سے لے کر 70 ممالک میں اسلامک سینٹرز کی شکل میں پوری دنیا میں ایک نیٹ ورک اور جال ہے جو تعلیم، دینی تعلیم، عصری تعلیم وہ عام کرنے میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ تنہا صرف مرکز پر یونیورسٹی میں کتنے اسٹوڈنٹ ہیں؟ 15,000 سے زائد اسٹوڈنٹ ہیں جو اس وقت زیر تعلیم منہاج یونیورسٹی میں ہیں۔ اور کوئی ذریعہ بتائیں؟ جی، دروس قرآن، تقاریب، مذہبی تقاریب، اجتماعات، پورے ملک میں دیکھ لیں، جس بھی جماعت کو کا نام لے لیں، ان کے ریگولر ماہانہ دروس دیکھیں اور تحریک منہاج القرآن کے دیکھیں، الحمدللہ 300 سے زائد ریگولر ماہانہ سال ہا سال سے دروس قرآن چل رہے ہیں۔ اور جب رمضان آتا ہے تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد، سحری کے بعد ہزار ہا کے مجمع ملک میں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ وہ سارے مجمع اس بات کی علامت ہیں کہ یہ ذریعہ دعوت بھی منہاج القرآن بہترین طریقے سے اپلائی کر رہا ہے اور اس کے ذریعے دعوت دے رہا ہے۔ اور بھی آپ جس ذریعے کا نام لیں گے، ٹی وی چینلز ہیں تو درست ہے کہ ہم نے کسی خاص حکمت عملی کے تحت اپنا ذاتی چینل ڈیولپ نہیں کیا، نیٹ چینل ہے ہمارا، ویب کا چینل ہے، اور ڈاکٹر طاہر القادری جب چاہتے ہیں جس دنیا کے چینل کو پہ چاہتے ہیں ان کی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ کبھی 8 سال QTV پر چلتا رہتا ہے، کبھی ملک کے سارے چینل خود گھر آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور سیاسی اور انقلابی پیغام لائیو مہینوں تک اس قوم تک اور انسانیت تک پہنچتا رہتا ہے۔ تو یہ ذرائع بھی سارے الحمدللہ استعمال ہو رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تحریک منہاج القرآن اور اس کا فورم مصطفی اسٹوڈنٹ موومنٹ ہر ایک اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں۔ تو اس امت کی دوسری فضیلت وہ دعوت و تبلیغ حق ہے۔ یہ وہ امت ہے کہ جو حق کی دعوت دیتی ہے، خیر کی دعوت دیتی ہے، اور یہ دعوت دینے کا فریضہ جو امت پر ہے وہ منہاج القرآن بھی الحمدللہ اپنے حصے کا کام کر رہا ہے۔ تیسرا دیکھیں، اور تیسرا ہے ہمارا نہی عن المنکر، کیا؟ برائی سے روکنا۔ برائی سے روکنا، ظلم کے خلاف جد و جہد کرنا۔ پچھلی امتوں میں یہ نہیں تھا، ظلم بڑھتا چلا جاتا،
اور فتنہ اور فساد بڑھتا چلا جاتا، اور دوسرے طبقے اور دوسرے قومیں ان پر مسلط کی جاتی اور پھر وہ تباہ و برباد ہوتے، یہ اللہ کا عذاب اترتا اور انہیں نیست و نابود کر دیا جاتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی یہ فضیلت ہے کہ وہ جب برائی دیکھتی ہے تو جرت، ہمت اور قوت سے برائی کو روکنے کا فریضہ بھی سر انجام دیتی ہے۔ وہ ہاتھ سے روکے، زبان سے روکے یا دل سے اس کو برا جانے، تینوں سٹیجز ہیں۔ لیکن برائی کے خلاف آواز اٹھانا، اللہ کس امت کی فضیلت بیان کر رہا ہے بولیے؟ ہماری حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی۔ آج یہ فریضہ کون ادا کر رہا ہے؟ یہ بڑے دکھ اور پریشانی کے ساتھ عرض کرنا پڑتا ہے کہ اس دور میں یہ فریضہ ادا کرنا آسان نہیں ہے۔ سب سے مشکل کام یہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہے، برائی کو برائی کہنا ہے اور اعلائے کلمہ حق کا فریضہ سر انجام دینا ہے۔ ہمارا رویہ، مزاج اور طریقہ ہے کہ ہم کسی کا نام نہیں لیتے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ کوئی ہے جو صرف دعوت و تبلیغ کو اپنا مقصد بناتا ہے۔ ایک معاشرے میں ایک طبقہ ہے جو صرف سنتوں کے احیاء کو اپنی منزل سمجھتا ہے۔ ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو صرف لوگوں کی اصلاح احوال کو اپنی منزل اور مقصد سمجھتا ہے، اور کوئی ہے جو اس ظالمانہ نظام سے سمجھوتا کر کے چلتا ہے۔ دائیں بائیں تسلی سے دیکھ لیں، اس دور میں ظلم کو ظلم کہنے والا کوئی نہیں رہا۔ ظلم کو ظلم کہہ کر اس کے سامنے اپنی استطاعت کے مطابق کھڑا ہونے والا کوئی نہیں رہا۔ اس معاشرے میں 350 بندے دن دہاڑے زندہ جلا دیے جائیں تو اس پر کوئی احتجاج نہیں ہوتا۔ جماعتیں، بڑے بڑے نیٹ ورک خاموش رہتے ہیں۔ ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہماری تعداد، جماعتیں بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں، لیکن ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی توفیق کسی کے نصیب میں نہیں آ رہی۔ یہ نصیب ہے اس دور میں اگر تو کس کا نصیب ہے بولیں؟ منہاج القرآن کا اور مصطفی اسٹوڈنٹ موومنٹ کا نصیب ہے۔ یہ جب بھی ظلم کے خلاف آواز اٹھی تو صف اول میں کون ہوا؟ MSM ہوئی۔ اس نے اپنا کردار ہر موقع پر، ہر موڑ پر ادا کیا۔ تو یہ اس دور میں ظلم کو ظلم کہنا اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانا اگر باقی بچ گیا ہے تو یہ بڑا فریضہ منہاج القرآن ادا کر رہا ہے۔ آپ نے ادا کیا، 23 دسمبر کو آپ نے یہ فریضہ ادا کیا۔ آپ نے پہلے لانگ مارچ میں کیا، آپ نے دوسرے دھرنے میں کیا، اور ختم نہیں ہوا، آج تک آپ وہ فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ آپ کے دوسرے دائیں بائیں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی 2 دن بھی کسی جیل یا ادارے میں جاتا ہے تو ہاتھ باندھ کے معافیا مانگ کے پلٹ آتا ہے، ایڈجسٹمنٹ کر کے آتا ہے، اور تحریک کا ایک ایک کارکن اپنی اس منزل اور مقصد کی خاطر ڈٹا ہوا ہے اور آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ نہ سمجھوتا کیا ہے اور نہ ہم نے کسی ظلم کے خلاف آواز اٹھانے سے رکنا ہے۔ طریقہ کار اور حکمت عملی ہے وہ ہر دور کے مطابق چلتی رہتی ہے۔ تو میں نے تیسری بات یہ عرض کی کہ اہل حق کا یا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دور میں حضور کی امت کا جو فریضہ، جو علامت، جو نشانی اللہ نے بتائی وہ کیا؟ کہ وہ برائی کے خلاف کیا کرتے ہیں؟ جد و جہد کرتے ہیں، برائی کو ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ چوتھی اور آخری بات، نشانی، علامت، وصف جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں حضور کی امت کا بیان کیا، وہ کیا کیا؟ کہ وہ اللہ پر کامل یقین رکھتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ سارے بولیں، اللہ پر کامل یقین رکھتے ہیں۔ آپ نے اگر توجہ کی ہو اس آیت کریمہ پر تو چوتھے نمبر پر اللہ نے یہ کہا کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ ترتیب میں پہلے کہا کہ وہ انسانیت کے لیے نکلتے ہیں، انسانیت کی خدمت میری رضا کے لیے کرتے ہیں، پھر کہا نیکی کی دعوت دیتے ہیں، پھر کہا برائی سے روکتے ہیں، اور چوتھے نمبر پر کہا کہ وہ مجھ پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہاں ایمان کا معنی لا الہ الا اللہ پڑھنا نہیں ہے،
وہ تو اگر ایمان نہیں تھا تو حضور کی امت میں کیسے ہوا؟ اور وہ دعوت اور تبلیغ کے سارے کام پہلے کر چکا ہے، اب کہا جا رہا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ پر یقین رکھتا ہے۔ تو یہاں اس سے مراد کیا ہے کہ وہ نتیجہ خیزی کی ضمانت بھی رکھتا ہے، وہ اللہ پر پورا بھروسہ اور ایمان رکھتا ہے کہ جس نے نیکی کی دعوت دینے کی توفیق دی اور برائی سے روکنے کی جد و جہد کرنے کی توفیق دی، اس پر بھروسہ رکھتا ہے کہ وہ منزل تک پہنچائے گا یا نہیں پہنچائے گا؟ بولیے، جسے یقین ہے وہ ذرا زور سے بولیں، پہنچائے گا یا نہیں پہنچائے گا؟ انشاءاللہ تعالیٰ پہنچائے گا۔ تو یہاں اللہ پر یقین اور ایمان سے مراد کیا ہے کہ وہ رب پر بھروسہ کرتے ہیں کہ جتنی بڑی آزمائشیں آئیں، جتنی بڑی تکلیفیں آئیں، جیسا سفر آئے، ہم دعوت نہیں چھوڑیں گے، ہم حق کا پیغام دینا نہیں چھوڑیں گے، ہم برائی کو برائی کہنا نہیں چھوڑیں گے، ہم دین اسلام شرق سے غرب تک پہنچاتے رہیں گے۔ اور اس عمل میں کوئی تکلیف اور پریشانی آئی تو ہمارا ایمان ہے کہ رب ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہمیں اپنی منزل تک پہنچائے گا یا نہیں پہنچائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو وہ اللہ کی مدد و نصرت پر کامل یقین رکھتے ہیں، نتیجہ خیزی پر ان کا کامل یقین اور ایمان ہے۔ تو یہ چار چیزیں میں نے عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی علامات اور صفات بیان کی۔ دہرا لیتے ہیں ذرا۔ سب سے پہلی کیا نشانی بیان کی کہ وہ کن کی خدمت کرتے ہیں؟ انسانیت کی۔ اور کس مقصد کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ دوسری علامت کیا بیان کی کہ وہ دعوت و تبلیغ حق، یعنی کیا بولیں، دعوت و تبلیغ دین کی دعوت، حق کی دعوت، اسلام کی دعوت کائنات تک پہنچانے کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ تیسرا کہ وہ نہی عن المنکر، یعنی برائی اور ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ اور چوتھا یہ کہ وہ کسی اور شے پر نہیں، کامل یقین اور ایمان کس پر رکھتے ہیں؟ اللہ پر رکھتے ہیں، اس کی مدد و نصرت پر رکھتے ہیں، اور منزل پر پہنچنے پر ان کا کامل یقین اور ایمان ہے۔ یہ اس دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی امت کی علامات اور نشانیاں بیان کی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی اس دور فتن میں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کو کہ انہوں نے ایک ایسی جماعت، ایک ایسا قافلہ، ایک ایسا گروہ تیار کیا کہ جو ان چاروں پر عمل کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے۔ یہ نشانیاں بیان کرنے والا خدا ہے اور یہ نقش قدم تلاش کر کے ہمیں چلانے والا اس کا بندہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہیں۔ اور ہماری آرزو اور تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاروں صفات ہمیں عطا فرمائے اور ہمیں مصطفی اسٹوڈنٹ موومنٹ کے ایسے لشکر میں شامل کرے کہ جس کے زبان پر، جس کے دل میں نیت مخلوق خدا کی خدمت ہو، جس کے ہاتھ میں دعوت کا علم ہو اور جس کے دوسرے ہاتھ میں برائی کے خلاف جہاد کا علم ہو، اور اس کے دل میں یقین اور ایمان اللہ کی مدد و نصرت پر ہو۔ تو یہ چار چیزیں مل جائیں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا نقشہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان صفات کا رنگ عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو حقیقی معنوں میں مصطفی اسٹوڈنٹ موومنٹ کا ایک ایسا ممبر اور کارکن بنائے کہ جو ان چاروں صفات سے متصف ہو۔